السلام علیکم فرینڈز، میرے خیال میں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم مینال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا۔ پچھلی ایپیسوڈ تھی یزدان اور میرو کے نکاح کی اسپیشل ایپیسوڈ، جس میں ہم نے یزدان اور اس کی میرو کے نکاح کے بارے میں ریڈ کیا۔ آگے جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈیڈ، آپ نے تو کہا تھا کہ یزدان مجھ سے شادی کرے گا، پر دیکھیے آپ کی بات جھوٹ ہو گئی۔ اس معاملے میں تو پھپھو بھی نہ کچھ کر سکی۔ آج نکاح ہوا ہے، جلدی ہی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ وہ باپ کے سامنے آتی بدتمیزی سے بولی۔ حماد صاحب جو یزدان کے ماموں تھے، بیٹی کی بدتمیزی کو اگنور کرتے وہ اپنی گہری سوچوں میں گم تھے۔ اچھے سے جانتا ہوں یہ سب اس عالم افندی کا کیا دھرا ہے، پر اتنی آسانی سے میں بھی اسے چھوڑنے والا نہیں۔ ضروری نہیں ہر دفعہ وہ عالم شاہ مجھ سے سبقت لے جائے۔ اسے اس دفعہ اس کے خاندان کی چرے ایسے ہلاؤں گا، پورا افندی خاندان بلبلا اٹھے گا۔ وہ چہرے پر نفرت سجاتے ہوئے بولے۔ نکاح کے بعد اسے کالج چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری اسی نے لے لی تھی، وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور یزدان افندی اپنی ذمہ داری نبھانا اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ رفتہ رفتہ بے حد ضروری ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف میرو کے دل میں بھی اس کی محبت کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کالج میں اس کا پہلا سال تھا۔ جو ٹیوٹر اسے گھر پڑھانے آتی تھی، اس کی کچھ ماہ پہلے شادی ہو چکی تھی۔ تب سے وہ خود ہی سب مینج کر رہی تھی۔ دا جان، میری ٹیوٹر کا انتظام ہوا کہ نہیں؟ مجھے تھوڑی مشکل آ رہی ہے، اور اب تو کالج میں بھی ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں۔ میں سارے ٹیسٹوں میں فیل ہو جاؤں گی۔ سارے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یزدان بھی ابھی آفس سے آ کر فریش سا بیٹھا تھا۔ ایک بھرپور نظر اپنی ناراض سی متائے جان پر ڈالی، جو سب کو ناراض کی بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بچے، ہم بھول گئے۔ دا جان اپنی غلطی پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولے، کیونکہ اس نے کافی ٹائم سے انہیں کہا ہوا تھا، اگر میں فیل ہو گئی تو مجھے الزام مت دیجیے گا۔ وہ ناراضگی کا اظہار کرتی منہ پھلائے واپس سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یزدان نے مسکراہٹ دباتے دا جان کو دیکھا۔ وہ ان سے ناراض ہو کر گئی تھی، اور ان کا پوتا ہنس رہا تھا۔ انہوں نے اسے بھرپور گوڑی سے نوازا۔ آپ فکر مت کرے دا جان، میں پڑھا دیا کروں گا۔ آفس سے آنے کے بعد رات کو وہ سیریس ہوتا ہوا بولا۔ وہ فوراً اس کی ناراضگی کا سوچتا اٹھتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا۔ وہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوا، میرو منہ پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی، کتاب کو گور گور کر دیکھتی، جیسے ایسا کرنے سے سب خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ بیڈ پر بیٹھتے اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر بند کر چکا تھا۔ کیا ہوا ہے میرو؟ میں پڑھا دوں گا تمہیں میری جان، بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تمہارے چہرے پر مجھے اداسی نظر نہ آئے۔ جلدی سے یہ کتابیں وغیرہ سمیٹو، ڈنر کا ٹائم ہونے والا۔ چلو شاباش، پھر ڈنر کے بعد بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ اپنی چیزیں لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اسے وضاحت سے ایک ایک چیز سمجھا رہا تھا۔ میرو کو اس کے سمجھانے کا انداز بے حد اچھا لگا۔ اسے سارے پوائنٹ کلیئر ہو گئے تھے۔ اس کو یقین تھا اس کا کل والا ٹیسٹ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ وہ اس سے کچھ سوال حل کرنے کا کہتا خود لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ میرو نے چور نظروں سے اسے دیکھا، جس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھی۔ اسے اس وقت وہ اتنا اچھا لگا، اس نے بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتاری۔ یزدان نے آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی فوراً اپنی نوٹ بک پر جھک گئی۔ 1.5 گھنٹہ لگا، اس نے کافی سوال حل کر لیے تھے۔ اب اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی۔ پھر اسے پتہ ہی نہ لگا کب اس کی آنکھ لگی، اس کا سر ڈلک کر اس کے لیپ ٹاپ پر آیا۔ یزدان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو مزید سے اس کے لیپ ٹاپ پر سر رکھے خواب و خروش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کام مکمل کرتے اس نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسری نظر اپنی منکوحہ کو دیکھا، جو بڑے استحقاق سے اس کے بستر پر محو استراحت تھی۔
یزدان کو یہ نظارہ اتنا اچھا لگا کہ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے محبت اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کیا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے چاند چہرے پر ڈالی جہاں پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ اس نے فدا ہونے والے انداز میں دل پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی پیشانی چومتا اس کو گود میں اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھے سب بڑوں نے یہ مظاہرہ سکون سے ملاحظہ کیا۔ اس گھر میں ایک اور بے شرم کا اضافہ ہو چکا ہے۔ صدف بیگم دوپٹے کا کونا دانتوں میں دباتی ہوئی بولی، بیگم بتانا پسند کرے گی اس گھر میں اور کون کون اس رتبے پر فائز ہے؟ دادا جان اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ اپنے چھوٹے صاحبزادے کو بھول گئے؟ کیسے شادی کے لیے تاولا ہو رہا تھا، روز ہمارے کمرے کا چکر لگاتا تھا۔ وہ شاویز کی طرف دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ شاویز نے ماں کی بات سن کر پاس بیٹھی اپنی بیگم کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، نظریں اس کی بند آنکھوں پر ٹکی تھی۔ تم پاگل کر دو گی مجھے، وہ اس کی آنکھوں کو چھوتے ہولے سے بربرایا۔ ابھی ایک لمبا انتظار پڑا تھا، وہ اتنی جلدی اس کے دسترس میں بالکل نہیں آنے والی تھی۔ اسے معلوم تھا دادا جان اس کی پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے کبھی اس کی رخصتی نہیں کریں گے۔ وہ گہری سانس خارج کرتا اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ازوا کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ رمیز افریدی کی 2 اولادیں تھیں، بڑی ازوا اور اس سے 7 سال چھوٹا اس کا بھائی علی۔ ان کی ماں کا انتقال 5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے گھر میں ٹوٹل 4 لوگ تھے، سکندر افریدی، ازوا کے دادا جان اور اس کے پاپا اور اس کا چھوٹا بھائی علی۔ رمیز افندی انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ جہاں انہیں اپنی وردی سے عشق تھا، وہی ازوا کے لیے ان کے آئیڈیل تھے۔ چپکے چپکے اس نے کئی بار دعائیں مانگی کہ کاش اس کا شوہر بھی اس کے بابا جیسا ہو۔ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل نہیں تھی، اس کے باوجود وہ بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ ازوا 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ اس کی زندگی میں ہلچل زبیر شجاعت کے آنے پر مچی۔ وہ اس کے بابا کے کسی دوست کا بیٹا تھا جس کی نظر ازوا پر پڑی۔ اسے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگی۔ پھر رفتہ رفتہ زبیر کو اس سے محبت ہونے لگی۔ زبیر ایک کمپنی میں مناسب پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ازوا کا کالج پک کرنے کے وقت وہ رمیز صاحب کے ساتھ تھا۔ وہی اس کی نظر ازوا پر پڑی۔ پھر وہ ازوا کو دیکھنے کے چکروں میں کبھی کبھی بہانے سے گھر کا چکر لگا لیتا۔ ہاں جی فرینڈز، اگر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ناول ہمارے چینل پر چلوانا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں ہم سے، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔ چلیں دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ ایک معمول کی طرح کا سادہ سا دن تھا جب رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ ازوا بھی اپنی کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ پڑھنے میں منہمک تھی جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے پاپا دروازے پر کھڑے تھے۔ پاپا آئیے نا، کوئی کام تھا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے نزدیک آئی۔ تم سے کچھ بات کرنی تھی بچے، ادھر ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئے، اس سے بھی قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے قریب ان کے حصار میں بیٹھ گئی۔ ماں کے جانے کے بعد سب سے عزیز رشتہ یہی تو تھا اس کے پاس، اس کے پیارے پاپا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے میری جان؟ وہ محبت سے اس کا حسین چہرہ دیکھ کر بولے۔ اچھی جا رہی ہے پاپا، وہ بھی دھیرے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ان کی گہری نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے بولی۔ دیکھ رہا ہوں میری ننھی سی گڑیا اتنی بڑی ہو گئی۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ ازوا، زبیر کو جانتی ہیں نا آپ، جو کئی دفعہ ہمارے گھر بھی آ چکا ہے؟ انہوں نے تمہید باندھتے بات کا آغاز کیا۔ جی، وہ آپ کے دوست کے بیٹے؟ وہ کچھ جھجکتی ہوئی بولی۔ ان کی طرف سے رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ ویسے تو مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن آپ مجھے سوچ کر اپنا فیصلہ بتا دینا۔
کوئی دباؤ نہیں ہے آپ پر، جیسا تمہیں ٹھیک لگے وہ فیصلہ کرنا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے اٹھ کر چلے گئے۔ زبیر کو وہ زیادہ تو نہیں جانتی تھی، ایک دو بار دیکھا تھا۔ زبیر بالکل بھی اس کے آئیڈیل جیسا نہ تھا، عام سے شکل و صورت والا سادہ سا بندہ تھا۔ وہ چاہتی تھی اس کی زندگی میں اس کے باپ جیسا کوئی انسان آئے، مضبوط اور ملک کی حفاظت کرنے والا۔ جیسے اس کے باپ کو اپنی وردی سے عشق تھا، ویسے اسے بھی ہو چلا تھا۔ حسن کبھی بھی اس کی کمزوری نہ رہا تھا، اس لیے اسے زبیر کے ظاہری حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیسا دکھتا ہے، اسے تو ملک کے محافظوں سے عشق تھا۔ اس نے یہ فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اس کا پاپا نے اس کی رضامندی جان کر زبیر کی فیملی کو ہاں کر دی تھی۔ اس طرح ان کے تباہی کے راستے کا آغاز ہوا۔ ابھی فی الحال دونوں کی منگنی کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے سال اس کو BSc مکمل ہوتے ان کی شادی کا فیصلہ کیا۔ یوں وہ زبیر کے ساتھ اس بے رنگ رشتے میں بندھ گئی۔ وہ کبھی کبھی ان کے گھر آتا تھا، وہ اس کی عزت کرتی تھی مگر محبت نہیں۔ یوں ایک سال گزر گیا، اس کی BSc بھی مکمل ہو گئی تو دوسری طرف زبیر نے جلدی ٹال کر گھر والوں کو ان کی طرف بھیج دیا۔ ان کی شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی طے پائی۔ اس کی شادی کا سن کر اس کی دوست اسے ایک مال میں لے آئی تھی تاکہ اس کی بارات اور مہندی کا جوڑا لے سکے۔ وہ اتنے پیسے برباد کرنے کے حق میں نہ تھی، مگر وہ اس کے باپ سے اجازت لے کر یہاں موجود تھی۔ اس کی دوست کا کہنا تھا کہ یہی وہ پل ہے جن کو ہنس کر انجوائے کیا جائے۔ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اس پر کھل کر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ضرورت تھی پاپا کتنے پیسے خرچ کروانے کی؟ وہ سعدیہ کو گھورتی ہوئی بولی۔ چل کر یار، دیکھ کتنے پیارے جوڑے ملے ہیں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی خوش ہوتی ہوئی بولی۔ ابھی وہ اپنی ہی باتوں میں مگن تھی جب کوئی تیز تیز چلتا آیا۔ اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا، وہ بار بار آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر سعدیہ سے بری طرح ٹکرایا۔ سعدیہ اس افتاد پر سنبھل نہ پائی اور بری طرح زمین بوس ہوئی۔ اسما نے فوراً اسے تھام کر کھڑا کیا۔ سعدیہ کے سر پر لگی اور تالو پر بچھی۔ وہ تلملا کر اس کی طرف بڑھی۔ او مسٹر، اندھے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ 15 دیکھ کر ہی چل لیتا۔ نہیں، تم تو بے لگام بیل کی طرح ادھر ادھر دیکھے بغیر باگے چلے آ رہے ہو۔ مجھے پتا ہے تم جیسوں کا جان بوجھ کر ٹکرائے ہو۔ وہ انگلی اٹھاتی غصے سے بولی۔ چھوڑو سعدیہ، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ازوا اس شخص کی وحشی سی لال آنکھوں کو دیکھتی ڈر کر سعدیہ کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ وہ فوراً یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ انسان غصے بڑی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جسے دیکھ اس نے جڑچڑی سی لی۔ اس شخص نے آنکھیں اٹھا کر اس دھیمی سی آواز کو دیکھا تو وہ پل بھر میں ساکت ہوا۔ اس کی براؤن کرسٹلز نے اسے بری طرح اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کا سہما سہما چہرہ اسے ہر چہرے سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اس کے بے تحاشا خوبصورت نقوش پر اس وقت ہلکی ہلکی گھبراہٹ کی لکیر تھی۔ وہ سعدیہ کا ہاتھ کھینچتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کی اندھیری زندگی میں وہ لڑکی بہار لا سکتی تھی۔ وہ دونوں کی راستے بالکل جدا تھے۔ کہاں وہ معصوم سی لڑکی، کہاں وہ گناہوں سے لتھڑا بے حس انسان جو اس کی زندگی میں تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ وہاں یہاں ایک بندے سے ملنے آیا تھا، پر اسے دیکھ کر وہ سب بولا تھا۔ تیزی سے دن گزرتے گئے، اس کی شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ وہ دلہن بنی غصب ڈا رہی تھی، پر وہ بے تحاشا اداس تھی۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے وجہ سے، سب کو چھوڑنے کی وجہ سے بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ پھر نکاح کے وقت وہ وقت آ پہنچا۔ وہ سب کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے لیے نکل پڑی۔ وہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سب دیکھنے والوں نے اس کی خوب تعریف کی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی ہے۔ زبیر سے اس کی شادی اس کے بابا کے پسند پر ہوئی تھی۔ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہ تھا جس کی وجہ سے وہ انکار کرتی۔ یوں شادی کے مراحل بے حد آسانی سے طے ہوئے تھے۔ یوں وہ زبیر کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے زبیر میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔
सोबर सा जुबैर उसे हर लिहाज से अच्छा लगा था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो फौरन सीधी होकर बैठी। वो शिकस्ता से कदमों से चलता उसके करीब आया। ऐसे अस्वा को महसूस हुआ। उसने तमहीद बांधते अपने मकरू साइम से उसे आगाह करने का फैसला किया। मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर था। वो उसे देखे बिना बोला। अस्वा ने अपना झुका सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में उलझन सी थी। वो पूछना चाहती थी किस बात की माफ़ी, मगर वो खामोशी से उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। जब वो दोबारा उसे देखता हुआ गोया हुआ, उठो और अपने कपड़े तब्दील करो, तुम्हारा असल हकदार तुम्हें लेने आने वाला होगा। हमारा सफ़र यही तक था। खुदा को भी शायद यही मंजूर था। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर देना। वो खुद भी मुस्तरिब सा लग रहा था, या शायद उसके सामने बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बेड से उतरती उसके रूबरू आती अपनी उलझन दूर करने के लिए बोली। देखो, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर वो लोग बहुत ताकतवर हैं, मुझे पल में ढेर कर देंगे। जाने कब काली की नज़र तुम पर पड़ी और वो तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता है। अस्वा ने बेयकीन नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो क्या बोल रहा था? कौन काली, और वो क्यों उसके साथ जाएगी? वो उसकी आंखों में मौजूद उलझन को देखता हुआ बोला, यकीनन तुम काली के बारे में जानना चाहती हो। काली एक बहुत बड़ा गुंडा है, जाने कितने वो कत्ल कर चुका है, और मेरा कत्ल करना भी उसके लिए मुश्किल ना होगा। उसके लिए तुम्हें हासिल करना भी मुश्किल ना होगा। वो जहाँ थी वो वहीं खड़ी रह गई। जी, तो कैसी लगी एपिसोड कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यज़दान की अपनी मैरू से बेपनाह मोहब्बत और अस्वा की ज़िंदगी में ज़ुबैर का आना, लेकिन ज़ुबैर का अस्वा को छोड़ना, और काली नामी गुंडा कौन सी बला और क्या तूफान लाने वाला अस्वा की ज़िंदगी में, जानिए एपिसोड नंबर 6 में कल रात 7 बजे। तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।